अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, आपकी पजीराई का बेहद शुक्रिया। आज का बयान हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों और इश्क की कैफियत के मुतालिक है। पूरा बयान ज़रूर सुने, ईमान ताज़ा हो जाएगा। शुक्रिया। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद के अंदर लिखा है कि हुजूर के घर में एक छोटा सा ममोला था। जब हुजूर घर आते तो वो किसी गोशे में बैठ के हुजूर को देखता रहता, और आका करीम अलैहिस्सलाम जब घर से चले जाते इस तरह तो वो मुस्तरब हो जाता। कभी चारपाई पे आ जाता, कभी छत पे, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी ऊपर। जब आका करीम अलैहिस्सलाम दोबारा घर आते फसाका ना, तो उसके दुखी दिल को करार आ जाता। और अगर मोहब्बतों की कहानियां और उल्फतों की दिल आवेज दास्तान को छेड़ने लगूं तो मैं तुम्हें एक ऐसी अलबेली और अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसको हजरत इमाम बुखारी ने अपनी सही सनद के साथ रिवायत किया है कि मस्जिद नबवी का माहौल है। आका करीम अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवा फिराज हुए। अभी खुतबे का आगाज ही हुआ है कि एक जानब से सिसकियों की आवाज आने लगी, कोई फूट फूट के रो रहा है। सहाबा दाएं बाएं देखते हैं, रोने वाला नजर नहीं आता, और रोने वाला इस दर्द से रोता है कि सीनों के अंदर कलेजे फटते दिखाई देते हैं। उसके लहजे में गदाज इतना है और दर्द इतना है कि सहाबा दाएं बाएं देखते हैं, रोने वाला नजर भी नहीं आता, लेकिन उसके रोने की हिचकियां और सिसकियां जोहरा गदाज हैं, कलेजा पिघला देने वाली हैं। अल्लाह अकबर। फनज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मिंबर, हुजूर मिंबर से नीचे उतरे। आज पहला दिन था कि हुजूर के लिए मिंबर बना था। हुजूर मिंबर पर बैठे थे। पहले खजूर के एक तने के साथ टेक लगा के हुजूर वाज किया करते थे। आज मिंबर बना तो उसको एक समत रख दिया गया। रोने वाला ये वो खुश्क तना था जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुदाई के अंदर तड़प रहा था। उस तने हन्नाना दर हिजरे रसूल जारमी नालत चूं अरबाबे उकूल। रूमी कहते हैं कि उस तने हन्नाना आकिल लोगों की तरह सिसकियां लेके रो रहा है। आका करीम अलैहिस्सलाम आए और उस तने को हुजूर ने अपनी बाहों में ले लिया। जिस तरह कोई बच्चा बिछड़ा हुआ माँ की गोद में आ जाए तो उसकी घिग्गी बन जाती है, इस तरह उसकी घिग्गी बंध गई और आका करीम उसके ऊपर अपना हाथ फेरते रहे और बतदरीज उसकी सिसकियां और उसका रोना कम होता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद आका करीम दोबारा मिंबर पे आए। सहाबा से इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा, लौलम अफल हाकाजा लहन्ना इला यौमिल क़यामा, अगर मैं मिंबर से उतर करके अपने आशिक़ ज़ार को यूं तसल्ली न देता, ये क़यामत तक रोता रहता। हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन एक बुजुर्ग हुए हैं। आप फरमाया करते थे कि जब हुजूर की मोहब्बत का आलम यह है कि खुश्क लकड़ियों को भी जुदाई बर्दाश्त नहीं है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जो गुलाम है फिर उनकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। हजरत उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद बिन हारिसा के फर्जंद हैं, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम इनके साथ भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक हजरत उसामा की नाक बह रही है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है नाक साफ करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि हुजूर मैं नाक साफ कर देती हूँ। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा उसामा से मैं भी प्यार करता हूँ, तू भी इससे प्यार किया कर। गुलाम ज़ादों के साथ मोहब्बत का ये लहजा और उल्फत का ये अंदाज आपको कहीं नहीं मिलेगा। फतह मक्का के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम का जो रदीफ था, हुजूर की सवारी के ऊपर हुजूर के साथ जो सवार था वो एक बच्चा था। तारीख से पूछिए, हुजूर का नवासा था, जवाब नफी में मिलेगा। किसी कुरैशी सरदार का बेटा था, जवाब नफी में मिलेगा। किसी अंसारी सरदार का बेटा था, जवाब नफी में मिलेगा। वो कौन था जो उस अहम दिन हुजूर के साथ हुजूर की नाका पे सवार था और खुशी से उछलता था, हुजूर रोकते थे, आका का सर झुका हुआ था। तारीख का जवाब ये है कि वो हुजूर के मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद बिन हारिसा का बेटा उसामा बिन ज़ैद था। दुनिया को बताया कि मोहम्मद अरबी गिरोहुओं को उठाने आए हैं और गुलामों को इज्जत देने आए हैं। एक गुलाम को अपने साथ नाका पे बिठाया है और दूसरे गुलाम को काबा की छत पे चढ़ा दिया। कहा, बिलाल यहां खड़े होकर के अजान पढ़ो। मोहब्बतों का ये अंदाज आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब इस्लाम का नूर चमकता है, उजाले फैलते हैं, तो एक काले रंग का गुलाम जिसका नाम भी असवद है, असवद वैसे भी काले को कहते हैं, उसका नाम भी असवद है, हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है और कहते हैं, हुजूर अगर मैं इस्लाम लाऊं तो मुझे क्या मिलेगा। वादा जन्नत भी दिया जा सकता था, दोज़ख से नजात का परवाना भी हाथ में थमाया जा सकता था,
لیکن حکیم نبی کیا جواب دے رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام اس کو کیا ارشاد کر رہے ہیں؟ وہ عرب کا سب سے کالے رنگ کا شخص جو ذات کا بھی غلام ہے، کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اسلام کے اجالوں میں، اسلام کی روشنیوں میں زندگی ڈھونڈتا ہوا حضور کی دہلیز تک جب پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آقا کریم نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا۔ جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا، اور اگر تو پہلے آئے اور وہ بعد میں آ جائیں اور تو پہلی صف میں کھڑا ہو جائے، کوئی طاقت نہیں جو تجھے کھینچ کے پیچھے کر لے۔ اس نے کہا اسلام مجھے یہ عزت دیتا ہے؟ کہا ہاں یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اس نے کہا پھر گواہ ہو جائیے میں آپ کا غلام بنتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے اسود از توحید احمر می شبد، خیش ابو بکرو خیش فاروق و ابو ذر می شبد۔ یہ توحید کا فیضان ہے کہ اسود گوری چمڑی والے کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے کہ حضرت بلال حبشی جب شام سے واپس آتے ہیں تو حضرت امیر المومنین 23 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عمر مسجد نبوی سے باہر نکل کر کے استقبال کرتے ہیں، کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں سے لگا کے بولتے ہیں یا بلال انت سیدنا، بلال لوگ تجھے غلام کہیں، میرا تو آقا لگتا ہے نا۔ یہ وہ فیضان تھا کہ حضور علیہ السلام نے گرے ہوئوں کو اٹھا کر کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچایا۔ یہاں مجھے عارف عبد المتین یاد آئے، حد کرتی، وہ کہتے ہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ حضور کا جب وصال ہوتا ہے تو حضرت زید بن عبداللہ اپنے باغ کو پانی دے رہے ہیں تو کسی نے جا کے ان کو کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی اچک لے، مجھے نہیں چاہیے یہ آنکھیں، حضور کے بغیر میں اب کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی ان کی دعا پر جو ہے وہ واپس لے لی۔ کچھ لوگ ان کا حال پوچھنے گئے، جب پتہ چلا ان کی بینائی چلی گئی ہے تو انہوں نے کہا بڑا افسوس ہوا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، تو فرمانے لگے تمہیں افسوس ہوگا، مجھے تو کوئی افسوس نہیں، میں حضور کے چہرے کے بغیر کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ پیار کی وہ انوکھی داستان ہے کہ جو آپ کو کائنات میں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھیں جو حضور کے وصال پہ انہوں نے کہے ہیں، اس میں وہ فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کاش کہ مجھے کالا سانپ لڑ جاتا اور میری زندگی کا خاتمہ کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ میرے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر وہ مصیبتیں جو ہے وہ روشن پر پڑتی تو وہ بھی سیاہ راتیں بن کے رہ جاتی۔ تو یہ محبتوں کی کیفیت، انسان تو انسان رہے۔ وہ غضبہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی دہلیز پہ سر رکھ کے باقاعدہ آنسو بہایا کرتی تھی۔ وہ یافور نامی حضور کا دراز گوش قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنا خاتمہ کر لیتا ہے، جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے۔ اور یہ دردناک لمحے تھے حضور کے وصال کے، اللہ اکبر، صحابہ کے کلیجے جل گئے۔ حضرت عمر نے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور ایسے کھڑے ہو گئے اور ایسے لہراتے تھے تلوار اور کہتے تھے خبردار کسی نے کہا حضور کا انتقال ہو گیا میں گردن اتار دوں گا۔ کوئی وصال نہیں ہوا حضور کا، حضور تھوڑی دیر بعد اپنی حالت پہ آ جائیں گے، یہ سکتے کی کیفیت ہے۔ حضرت زید بن عبداللہ کے بیٹے نے جا کے کہا ابا جی حضور کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے باغ میں پانی دے رہے تھے، سب کام چھوڑ دیا، ہاتھ اٹھائے گا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، آنکھوں کے دیے اس لیے روشن تھے کہ تیرے محبوب کو دیکھوں، جب حضور چلے گئے ہیں تو میں نے یہ چراغ کیا کرنے، بجھا دے ان چراغوں کو۔ تو کیا کیفیت تھی، حضرت فاطمہ بول رہی ہیں میرے اوپر وہ مصیبتیں ٹوٹی ہیں، اگر یہ دنوں پہ ٹوٹ پڑتی تو دن کالی راتیں بن جاتے۔ تو تھوڑی خبر تھی حضور کا وصال۔ اچھا جب یہ کیفیت تھی صحابہ کی اس نازک موقع پہ، چونکہ منافق اندر ہی ہوتے ہیں، تو منافقوں نے ایک کھیل کھیلا، وہ صحابہ میں پھیل گئے اور کہنے لگے واہ واہ حضور کے دم سے رونقیں تھیں، مسجدیں آباد تھیں، سجدے تھے، قرآن کی تلاوت تھی،
اب کس نے نماز پڑھنی ہے میاں، اب کس نے روزہ رکھنا ہے، اب کس نے زکوٰۃ دینی ہے، اب کس نے حج کرنا ہے، ختم کہانی ختم کہانی، یہ بات کرنی شروع کر دی۔ اب یہ بڑی نازک صورتحال، تو کیا حضرت ابو بکر کا کلیجہ نہیں جل رہا تھا؟ لیکن اس موقع پہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں سے مخاطب ہو کہا، لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا حضور کی کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی۔ تو کہا کہ کیا حضور کے وصال کے بعد تم اللہ کی عبادت چھوڑ دو گے؟ کہا نہیں۔ کہا مجھے بتاؤ، جس دین کو سر بلند کرنے کے لیے حضور نے اپنی ساری زندگی لگا دی، تو کیا حضور کے چلے جانے کے بعد اس مشن کو چھوڑ دو گے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر اٹھو اور نبی کے دین کا پرچم تام لو۔ حضور کا وصال ہو گیا ہے، اب حضور کے مشن کو ہم نے اٹھانا اور اپنے کندھوں پہ وہ بوجھ لینا ہے۔ تو کیا جس کے لیے حضور نے اپنی جان تک دے دی، تو کیا ہم وہ مشن چھوڑ دیں گے؟ صحابہ کے اندر ہمت پیدا ہوئی، کہا کیوں چھوڑیں گے، ہم تو اٹھیں گے اور پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائیں گے۔ تو یہ وہ موقع تھا جس موقع کو سنبھالا حضرت ابو بکر نے۔ منافق تو چال چل گئے تھے، صحابہ پر صدموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ ساری ذریت اسلام ساری زندگی جو ہے وہ تعریفیں کرتی رہے، مدح و ستائش کرتی رہے، ابو بکر صدیق کا یہ حق نہیں ادا ہو سکتا۔ یہ احسان کیا ہے امت کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے۔ ایک خاتون آئی اور اس نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھا، تو آقا کریم نے فرمایا پھر آ جانا۔ تو اس نے کہا اگر میں پھر آؤں اور آپ نہ ملیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہوں، تو پھر تو فرمایا میں نہیں ملوں گا، ابو بکر تو ملے گا نا۔ تو علماء نے کہا یہ خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ حضور پیار کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 دن ان کو مصلی پہ کھڑا کیا ایام مرض میں، پھر 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی، پھر حضور کا وصال ہو گیا۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھی ہو اور حوض کوثر میں بھی میرے ساتھی ہو۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا سب سے زیادہ جس نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں وہ ابو بکر ہے۔ حضور نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا، جتنا ابو بکر کے مال نے دین کو، اسلام کو، میرے کاز کو نفع دیا ہے، میرے حضور نے فرمایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ فبکا ابو بکر، تو جب یہ بات حضور نے کہی تو ابو بکر رونے لگے۔ وقال ما انا بمالی الا لک، حضور میں بھی آپ کا ہوں، مال بھی آپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔